نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم والفرقان العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا صدق الله العلي العظيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو ہر شے کا خالق و مالک ہے اور مسبب الاسباب ہے، اسی کے دست قدرت میں موت و حیات ہے، وہی ہے رب کائنات۔ اور درود و سلام نازل و خاتمین علیہم الصلاۃ والسلام پر اور ان کے آل و اصحاب پر۔ عزیزان ملت مہدویہ، آج بندہ اخیر کا عنوان ہے ایصال ثواب۔ مختصراً طور پر اس عنوان سے آپ کو سمجھانے کی بندہ اخیر کوشش کرے گا۔ ویسے تو اس کے تعلق سے بزرگان دین نے بہت سارے کتابیں، بہت سارے تقاریریں فرمائی ہیں، اس میں سے مختصراً میں عرض کرتا ہوا چلوں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24 میں کہ تم اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو اور کہو اے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ ناظرین، یہ کس کا حکم ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ ہی کی بات ہے۔ اللہ خود ہمیں سکھا رہا ہے۔ کیا سکھا رہا ہے؟ یہی کہ اپنے والدین کے لیے ان کی مغفرت اور رحمت کی دعا کرے، اور رحمت کی دعا بھی ایصال ثواب کی ایک صورت و صفت ہے۔ مفسروں نے اپنے اپنے تفسیروں میں آیت کو واضح کیا کہ اولاد اپنے والدین کے لیے رحمت کی دعا کیا کرے۔ اولاد کے لیے واجب ہے کم سے کم دن رات میں 5 مرتبہ ہی صحیح، اور یہ بھی لکھا ہے کہ والدین کی وفات کے بعد ان سے حسن سلوک یہ ہے کہ ان کی مغفرت کی دعا کرتا رہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کرتا رہے، ان احباب اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، ہر ہفتے میں ایک بار ان کی قبر کی زیارت کرے۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ جو فرعی مسئلہ تھا مگر مخالفین نے اسے اصولی اور اعتقادی مسئلہ بنا دیا۔ شرک اور بدعت کا لبادہ پہنا دیا، لباس پہنا دیا، تاکہ اسے شرک اور بدعت کہہ کر اس سے دوری کر دیا جائے، تاکہ لوگ اپنے اجداد و اسلاف سے دوری ہو جائے۔ اور یہ بات مسلم ہے، جب کوئی قوم اپنے اسلاف کے طرز عمل اور ان کے اعمال حسنہ کو خیر بات کہہ دے گی تو انہیں بآسانی گمراہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ سوچی سمجھی سازشیں ہیں جو مخالفین کی طرف سے ہمارے بھولے بھالے نوجوانوں میں اعتراضات پیدا کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، جبکہ ان کے پاس کوئی اس کا جواز ہی نہیں۔ خصوصاً اس دور میں جہاں عصری تعلیم اسلامی تعلیم پر غالب ہو چکی ہے، اسی وجہ سے مذہب سے دوری ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اعتراضات و سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ بہرحال لغت میں ایصال ثواب کے معنی ثواب پہنچانا ہے، اور شریعت میں طاعت و عبادات و صدقات و خیرات کا ثواب کسی مردہ مسلمان کو پہنچانا ہے۔ اجمالی طور پر ایصال ثواب 2 طرح سے ہو سکتا ہے حاضرین، عبادت مالیہ کے ذریعے، دوسرا عبادت بدنیہ کے ذریعے۔ عبادت مالیہ، اس عبادت میں مال صرف ہو، اس کو عبادت مالی کہتے ہیں، جیسے روٹی، گوشت کھانا، کھلوانا، کپڑا اور روپیہ وغیرہ راہ خدا میں خرچ کرنا۔ جیسا کہ اس کی میں دلیل پیش کرتا ہوں، جیسا کہ ابو داؤد شریف میں جلد اول صفحہ نمبر 230/6 میں ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم، بے شک سعد کی ماں وفات پا چکی ہے، تو کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا پانی کا صدقہ افضل ہے۔ تو اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں کھودا اور کہا یہ سعد کے ماہ کے لیے ہے، یعنی ان کے ثواب کے لیے، سعد کے ماہ کے ثواب کے لیے میں نے یہ کیا ہے، ان کو اس کا ثواب پہنچے۔ اور ایک روایت میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، اللہ وغیرہ۔ عبادت بدنیہ جو دوسرا ہے طریقہ، جو عبادت انسان کی زبان یا اعضاء و ارکان سے صادر ہو، اس کو عبادت بدنیہ کہتے ہیں، جیسے قرآن کی تلاوت کرنا، نماز، روزہ، حج یا تسبیح وغیرہ۔ یہ اس کا بھی ثواب ہم پہنچا سکتے ہیں، جیسا کہ مسلم شریف میں حدیث نمبر 1140/8 میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم، میری والدہ انتقال فرما چکی ہے، اس پر 1 مہینے کے روزے قضا رہ گیا ہے، تو کیا میں اس کی طرف سے قضا کر لوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری والدہ پر کوئی قرض ہوتا تو کیا تم ادا کرتے؟ کہا ہاں۔ تو رب تعالیٰ کا قرض
فرض زیادہ حق رکھتا ہے اسے ادا کیا جائے، یعنی بندوں سے زیادہ اس کا حق ادا کرنے کا اللہ تاکید کرتا ہے کہ جاؤ خضا روزے رکھو۔ ان دونوں قسموں سے ایصال ثواب کی وضاحت احادیث میں موجود ہے۔ ان دونوں قسموں سے ایصال ثواب جائز ہے۔ ان کی صورتحال بدل جانے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی۔ جب کوئی مسلمان انتقال ہو جائے تو اس کی وفات کے بعد سے ہی اس کی ایصال ثواب کے لیے تلاوت قرآن، درس قرآن، ذکر و اذکار، خلوت و درود شریف کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ نیز اس کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ خیرات بھی کیا جاتا ہے۔ چوتھا، 10واں، 20واں، چہلم اور برسی وغیرہ یہ ایصال ثواب ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ نیز کسی مرحوم کے چہلم تک ہر جمعرات کو قرآن خوانی، میٹھا و صدقہ پر مبنی یہ سب ایصال ثواب ہے۔ اس کی صورتیں الگ ہیں مگر صفتیں الگ ہیں، مگر اصل تو وہی ہے، ثواب پہنچانا۔ صورت بدل جانے سے اصل نہیں بدل جا سکتی۔ عزیزان محترم، یہ لوگ ہیں جو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ایصال ثواب سنت ہے اور مذکورہ تمام صورت قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل جائز اور مستحب ہے۔ مگر اب رہی بات یہ کہ مذکور نام مثلا چوتھا، چہلم اور برسی وغیرہ یہ قرآن و سنت میں مذکور نہیں، یعنی لکھا ہوا نہیں ہے، کیونکہ یہ صورتیں الگ ہیں، طریقہ جو کام اصل ایک ہی ہے، کیونکہ یہ نام اولیاء کرام، علماء شریعت نے وقت کے تعین کے لحاظ سے دوسرے لوگوں کو آسانی کے لیے وضع کیے ہیں۔ اس سے ان ناموں کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف نے جو حکمت بیان کی ہے اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ ملاحظہ کیجئے، کتاب کنز المومنین میں تحریر ہے، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کے دفن کرنے کے بعد اس روز میت کو خبر کی سختی و پرسش ہوتی ہے، اور چوتھے روز پھر خبر کی سختی، اور 10ویں روز اور 20ویں روز اور 40ویں روز خبر کی سختی اور پرسش ہوتی ہے۔ اسی طرح سال بھر تک ہوتی ہی ہے۔ یہی وجہ ہے ایصال ثواب کی نیت سے بزرگان دین دہم، چہلم، ششمائی، سالانہ عروس کے روز فقراء اور متعلقین کو کھانا کھلانے کا طریقہ جاری رکھا ہے تاکہ خبر کی سختی اور پرسش میں تخفیف ہو۔ تو ہمیں اس کی حکمت واضح ہوئی۔ عزیزان محترم، معلوم ہے کہ اسی دن میں کیا خصوصیت ہے جس دن اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اور وہ پوچھا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کون سے اعمال ہیں جس کے ذریعے سے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے، تو کہاں کہ کھانا کھلانے سے، پیاسے کو پانی پلانے سے۔ تو وہی طریقہ جو اپنایا جاتا ہے جس کی ایصال ثواب کی شکل میں صورت میں کیا جاتا ہے، تاکہ اس جو مرحومین کو ایصال جو ہے ان کی عذاب میں تخفیف ہو سکے۔ ایصال ثواب کے متعلق بے شمار آیتیں اور احادیث موجود ہیں، مگر ہم آپ کو سمجھنے کے لیے اس حدیث شریفہ جس سے ہمارا علم میں اضافہ اور عمل میں مضبوطی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ چنانچہ کتاب الشعب الایمان میں صفحہ نمبر 280 پر 3 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبر میں مردہ کا حال ڈوبتے انسان کے حال کے مانند ہوتا ہے۔ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ کوئی رشتہ دار یا دوست اس کی مدد کو آ جائے۔ جب کوئی اس کی مدد کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے نزدیک دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ خبر والوں کو ان کے زندے متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیے گئے اعمال کا ثواب پہاڑوں کے مانند عطا فرماتا ہے۔ زندوں کا ہدیہ مردوں کے لیے استغفار۔ اسلاف میں قول مشہور ہے کہ مردے کو دعاؤں کی حاجت زندوں کے کھانے پینے سے کہیں زیادہ ہے، اور جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے وہ اس طرح انہیں پہنچایا جاتا ہے۔ چنانچہ شرح صدور میں صفحہ نمبر 286 میں طبرانی شریف کی روایت کی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جب کوئی شخص مردے کو ایصال ثواب کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام اسے نور کے طباق میں رکھ کر قبر کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے قبر والے، یہ ہدیہ تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے، قبول کر۔ یہ سن کر وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے پڑوسی اپنی محرومی پر غمگین ہو جاتے ہیں، یعنی اپنے گھر والوں سے ایصال ثواب نہ کرنے سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ میرے پڑوسی پر تو ان کے آل و اولاد جو ہے ایصال ثواب کرے جس سے ان کی یہاں پر سکون و آرام مہیا ہو رہا ہے، اس کا ثواب پہنچایا جا رہا ہے، کاش میرے رشتہ دار بھی میرے لیے آتے۔ یہ غمگین اور مایوس ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ایصال ثواب کرتے ہیں انہیں بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ کتاب شعب الایمان میں حضرت ابن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کی طرف سے حج کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا، اور جن کی طرف سے حج کیا گیا ہے ان کو حج کا پورا ثواب ملے گا، کرنے والے کو ثواب ملے گا، جس کے نام سے کیا جا رہا ہے اسے جہنم کی آگ سے نجات ملے گی۔ یہ ایصال ثواب نہیں تو اور کیا ہے۔ نیز آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر صلہ رحمی یہ ہے کہ اپنے مردہ رشتہ داروں کی طرف سے حج کیا جائے، اور جو حضرات صاحب استطاعت نہیں ہیں ان کے لیے بھی شریعت نے آسانی طریقہ بتایا کہ نہیں کہ حج کریں گے تو ہی، لیکن شریعت غریب اور امیر سب کے لیے یکساں ہے۔ عزیزان محترم، تاکہ اسے ادا کرنے میں ہمیں کوئی بوجھ یا تکلیف نہ سمجھے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قبرستان پر سے گزرے اور سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ تکاثر پڑھ کر یہ دعا کرے کہ اے اللہ میں نے جو قرآن پڑھا ہے اس کا ثواب مومن مرد اور عورت دونوں کو عطا فرما، تو تمام خبر والے قیامت کے دن اس کی سفارش کریں گے۔ اللہ اکبر، جو پڑھتے ہیں جو ثواب پہنچاتے ہیں ان کے لیے وہ سفارش کریں گے۔ اسی طرح قبر پر پھول ڈالنے کا جواز بھی ملتا ہے، چنانچہ شرح صحیح بخاری میں ہے، جلد اول صفحہ نمبر 652 میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی 2 قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، آپ نے درخت کی شاخ منگائی، پھر اس کے 2 ٹکڑے کیے، پھر ان میں سے ہر ایک کی خبر پر ایک ٹکڑا رکھ دیا، اور فرمایا جب تک کہ خشک نہیں ہوں گے، سوکھے نہیں ہوں گے، ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ فقہاء نے اس حدیث سے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ خبر پر درخت کی شاخ یا سبزہ یا پھول وغیرہ رکھنا جائز ہے، اور ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود مہدی موعود علیہ السلام خبر پر پھولوں کا استعمال کیا ہے، چنانچہ سیرت مہدی موعود علیہ السلام میں ہے کہ حضرت بی بی لہدادی رضی اللہ عنہ کی تدفین کے بعد جو پھول زیارت کے لیے استعمال کیے گئے تھے وہ ایک روایت کے مطابق 4 دن یا پھر 10 دن تک وہ پھول اسی طرح تازے رہے جیسے کہ ابھی تازے پھول سے زیارت کی ہو۔ مختصر یہ خبر پر پھول کو ڈالنا یا قرآن پڑھ کر بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان ہے اگر ایصال ثواب کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تو وہ پانی خوشبودار کر کے یعنی عود دے کر بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور پیاسے کو پانی پلانے سے بڑھ کر اور کون سا ثواب ہو سکتا ہے۔ یہ سب ہماری آسانی کے لیے ہی، تاکہ ایصال ثواب کرنے میں کوئی دشواری یا تکلیف نہ ہو۔ ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق کر سکتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے، والدین اور رشتہ داروں کے لیے حیثیت کے مطابق خلوص دل سے کریں تو یقیناً اللہ اسے قبول کرے گا۔ اگر اس کے برعکس لوگوں کو دکھانے یا پھر شہرت کے لیے یا سود کے پیسے لے کر ہم ایصال ثواب کریں گے تو اللہ اسے پسند نہیں کرے گا، کیونکہ گندگی سے گندگی کو نہیں پاک کیا جاتا، یعنی سود حرام ہے، اور حرام کے پیسوں سے اور گناہ کو گناہ کے ذریعے سے پاک نہیں کیا جاتا۔ اور دوسرا لوگوں کو دکھانا، یہ خدا کے سوا دوسروں کو دکھانا، یہ کام بھی شرک میں شمار ہو جاتا ہے۔ ہمارا صرف مقصد اللہ کے لیے ہو، یہ ہمارا ہونا مقصد ضروری ہے۔ حاضرین، حاصل یہ کہ قرآن شریف اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مہدی موعود السلام اور صحابہ کرام اور فقہاء کے عمل مبارک سے ایصال ثواب ثابت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایصال ثواب کرنے کا عمل مہدویہ میں جاری ہے اور رائج ہے، اور جو چیز قرآن حدیث اجماع اور قیاس سے ثابت ہو جائے اس کا انکار کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہے گی۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ خود سوچے کہ وہ کس کا انکار کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائے خاتمین علیہ السلام کے صدقے طفیل سے مہدویت کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر تھی، انشاءاللہ ان موضوع پر ایک موضوع پر ہمارے جو ویب سائٹ ٹرسٹ کا ہوگا اس میں جو ہے ہم سیر بخش حاصل تقریر انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ خدا حافظ۔